معاشرے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ معاشرے کی وہ بیماریاں جو انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، ان میں سے ایک بیماری حسد کی بیماری ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی آدمی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہو اور انسان اس نعمت کو ناپسند کرے۔ کسی آدمی کو اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملا، مثلا اس کو کوئی عہدہ ملا، اس کو دولت ملی، اس کو نیک فرما بردار اولاد ملی، اس کو رہنے کے لیے مناسب جگہ مل گئی، معاشرے میں لوگوں کے ہاں اس کی عزت بن گئی، اعلی حاصل قیاس کسی بھی انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کو ناپسند کرنا یہ حسد ہے۔ کہ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، دل میں انقباض ہے، دل کے اندر گھٹن ہے کہ یہ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کا جو یہ رشتہ فلاں جگہ پہ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو بہت خوش ہے، اور یہ آدمی خوش کیوں نظر آ رہا ہے، وہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو ناپسند لگتا ہے۔ اب میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے اس کی خرابی پیدا ہوگی، نعمت چھن جائے گی، اولاد کو نقصان پہنچے گا، عہدہ چلا جائے گا، یا کوئی ایسی تدبیر کروں گا، چال چلوں گا جس سے وہ نعمت ختم ہو جائے۔ تو پہلے نمبر پر اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، دوسرے نمبر پر کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ نعمت، یہ دولت، یہ سواری، یہ عہدہ، یہ عزت اس کے پاس نہ ہو، حالانکہ یہ نعمت کس نے دی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، اس پوائنٹ پر بھی آؤں گا، لیکن ایک اور لفظ ہے جس کو ہم رشک کہتے ہیں، رشک۔ ایک ہے حسد، ایک ہے رشک۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، رشک صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ لفظ اگرچہ حسد کا استعمال کیا گیا لیکن مراد اس سے رشک ہے، جس کو عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اس پر خوش ہوں، اس کے پاس رہے لیکن یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کو عزت ملی ہے مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس اپنا گھر ہے میرے پاس بھی ہو، اس کی نیک اولاد ہے میری بھی نیک اولاد ہو، تو یہ رشک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رشک صرف دو چیزوں میں ہے، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، ایک اس آدمی پر رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، یعنی دولت پر رشک نہیں ہے، اس دولت کے خرچ کرنے پر رشک ہے۔
یہ غریبوں پر تقسیم کرتا ہے، روزے افطار کرواتا ہے، سحریاں کرواتا ہے، راشن تقسیم کرتا ہے، لوگوں کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس مال ہے اور اس کو نیکی کے کاموں میں استعمال کر رہا ہے، میرے پاس بھی یہ دولت اور میں بھی اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یہ رشک جائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ رجل آتاہ اللہ الحکمہ، بعض احادیث میں علم کا لفظ ہے کہ اللہ نے کسی کو علم دیا ہو، حکمت اور دانائی سے نوازا ہو، دین کا فہم عطا کیا ہو اور وہ دین لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس دین کا علم ہے، دین کی سمجھ ہے اور وہ دین کی سوجھ بوجھ دوسرے لوگوں کو دیتا ہے، اس کے پاس جو دین کا علم ہے وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، تو آدمی رشک کرے کہ یہ علم اگر میرے پاس بھی ہو تو میں بھی اسی طرح لوگوں کو یہ علم دوں جس طریقے سے یہ آدمی دوسروں کو علم دے رہا ہے۔ اس کے پاس قرآن کا علم ہے، یہ لوگوں کو سکھا رہا ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، لوگوں کو تجوید پڑھا رہا ہے، یہ حدیث کا عالم ہے، لوگوں کو حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، دین کی اخلاقیات کو جانتا ہے، اس کی تعلیم لوگوں کو دے رہا ہے۔ اگر یہ نعمت میرے پاس بھی ہو تو میں بھی اسی طرح لوگوں کو تعلیم دوں جیسے یہ عالم قاری اور معلم لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، تو یہ رشک جائز ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ رشک صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عللوں تللوں پر رشک نہیں ہے۔ آپ کسی کی سواری دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے دل میں رشک پیدا ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا اچھا گھر دیکھتے ہیں، رشک کی اجازت نہیں ہے۔ بہترین انکم ہے ایک آدمی کی، لاکھوں کما رہا ہے، رشک نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رشک کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہاں اجازت دی ہے وہ دو چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا۔ ہاں، اگر کسی کا گھر ایسا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، مہمانوں کو خوب وہاں پر نوازا جا رہا ہے، کسی کے پاس سواری ایسی ہے جو دوسروں کے کام آ رہی ہے، وہ دولت میں آ گئی نا، لوگوں کا بھلا کر رہا ہے، اس سواری سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو وہ جو نفع رسانی ہے اس پر رشک جائز ہے۔ لیکن صرف یہ کہ ایک آدمی کا بہت اونچا سٹیٹس ہے، شاہانہ انداز ہے، لیونگ سٹائل ایسا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں دیکھ دیکھ کے خیرہ ہوتی ہیں، اس پر رشک کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ فرمایا ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اس کو حقیر نہیں جانو گے۔ جن لوگوں کے پاس آپ سے دنیا کی سہولتیں زیادہ ہیں، زندگی کے وسائل زیادہ ہیں، ان کی طرف مت دیکھو۔ حکم آ گیا، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں لوگ، کاش کہ مجھے بھی یہ مل جائے، کوئی ضرورت نہیں، اجازت ہی نہیں۔ اللہ نے تھوڑی نعمتیں دی ہیں آپ کو، گن کے دکھاؤ ذرا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو گن نہیں سکتے ہو۔
بولنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، سوچنے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے، کتنی نعمتیں، ان نعمتوں کی طرف دھیان کریں۔ پھر آپ کسی کے آگے، کسی کی نعمتوں کے آگے، کسی کے سٹیٹس کے آگے، کسی کے عہدے کے آگے، کسی کی دولت کے آگے مرعوب نہیں ہوں گے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ زندگی مشکل بھی ہے تو صبر کر سکیں گے، مینار پاکستان پہ چڑھ کے چھلانگ نہیں لگائیں گے کہ میں تو بھوکا مر رہا ہوں۔ آدمی کے اندر ہمت پیدا ہوگی، میں کسی سے کم نہیں ہوں، اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے میرے اوپر۔ کہا ان کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے۔ آپ کے پاس اگر معمولی سواری ہے تو ان کی طرف دیکھو جو سٹاپ ٹو سٹاپ 10 روپے نہیں دے سکتے ہیں، پیدل چل لیتے ہیں۔ آدمی کو حوصلہ ہے، کوئی تھوڑی سی پریشانی ہے تو ان کو دیکھو جو پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ جسم میں کوئی معمولی بیماری ہے تو کسی ہاسپٹل کا وزٹ کرو، خاص کر سرجیکل وارڈ کا، اور پھر اپنے جسم پر ایک نظر دوڑاؤ، پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی تو بڑی مہربانی ہے۔ آدمی شاکر کیسے ہو اور صابر کیسے ہو، گر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ نیچے والوں کی طرف دیکھو، اوپر نہ دیکھو۔ اوپر دیکھنا ہے تو ان کی طرف دیکھو جو نیکی میں آپ سے بڑھ کر ہے۔ فاستبقوا الخیرات ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، جو نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کی طرف دیکھو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں مقابلہ کرو آگے بڑھنے کا۔ دنیا کا کیا مقابلہ ہے جی؟ رہنا انسان کی ضرورت ہے، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، انسان اپنی ضرورت کے لیے جائز طریقے سے محنت کرے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور بتا دوں، انسان کو ملنا اتنا ہی جتنا اس کی قسمت میں ہے، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اس لیے جب دوسروں کو ملنے والی نعمت پر آپ حسد کر رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اللہ دے رہے اسے اور آپ جل رہے ہیں، تو یہ اعتراض کہاں جاتا؟ ذرا توجہ کیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ بعض دفعہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز جو مجھے ملنی تھی اس کی وجہ سے نہیں ملی، جس لڑکی سے میری شادی ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی حابیل کی وجہ سے۔ حابیل کو قابیل نے کیوں قتل کیا؟ کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور میری نہیں ہوئی ہے، لہٰذا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھئی اس کا کیا قصور ہے؟ تم غور کرو کہ تمہاری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اور حابیل نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے صاف کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو اللہ ان کی قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ دل ہی صاف نہیں، مخلص ہی نہیں ہے تو قربانی کیسے قبول ہوگی؟ قربانی قبول کروانے والا جذبہ ہی نہیں ہے، تو حسد پیدا ہو گیا۔ اس لیے بھی حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے ابا جی ہمارے دوسرے بھائی سے زیادہ پیار کرتے، ہمارا بھائی ہمارے مقابلے میں باپ کو زیادہ پیارا ہے، ہمارے والد صاحب یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بھائی سوچتے ہیں اس کو راستے سے ہٹا دیں گے، یخل لکم وجہ ابیکم، تو پھر ہم ہوں گے اور ہمارے باپ ہوں گے، والد صاحب پھر ہم ہی سے محبت کریں گے نا، جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا نا، تو وہ محبت ہمیں مل جائے گی۔ اور کئی نالائق لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کو ہٹائیں گے تو شاید یہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ لیکن وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ گاؤں میں چودھری فوت ہو گیا تو مراسی کا بیٹا پوچھتا ہے کہ اس کے بعد چودھری کون ہوگا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔
وہ مر گیا تو پھر کہا اس کا بیٹا. اور جب تک چودھری موجود ہے مراسی چودھری نہیں بن سکتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ رشتے کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، عہدے پروموشن کا معاملہ ہو، یا کوئی اور بزنس کا معاملہ ہو، دکانداری کا معاملہ ہو، محبت کم یا زیادہ کا معاملہ ہو، سمجھتے ہیں کہ اس کو ہٹا کے گول اچیو کر لیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حاصل ہو. آپ کو میرے بھائی اپنی قسمت کا ہی ملنا ہے. آپ خدا نہیں ہیں. فیصلے اللہ کے چلتے ہیں، اختیار اس کا چل رہا ہے کائنات میں. تیرا اختیار چلتا ہوتا تو پہلے ہی زیادہ محبوب ہوتا تو اپنے باپ کے نزدیک. جس کی حسرت اب کر رہا ہے وہ پہلے تیرے پاس ہوتی، وہ سواری تیرے پاس ہوتی، وہ اعلیٰ عہدہ تیرے پاس ہوتا، وہ ٹھاٹھ باٹھ ہوتی، وہ اقتدار ہوتا اگر تیرے اختیار میں ہوتا. تو جب اختیار والے نے دینا ہے تو پھر اپنی قبر کیوں سیاہ کر رہے ہو؟ اس پر اعتراض کر کے. حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے. جائز ہے اللہ پر اعتراض کرنا؟ یہ میں بار بار آپ کو پوری گفتگو میں یہ ٹچ دیتا رہوں آپ کو، تاکہ ایک نقطہ تو کم از کم ذہن نشین ہو جائے کہ حسد کر رہا ہے، اعتراض کس پر کر رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان جو حسد کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا اس کے لیے رکاوٹ ہے، حالانکہ اس کو اپنی قسمت کا ملنا ہے. فرعون نے سوچا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تو چودراہٹ ہو جائے گی، بادشاہت یہ لے اڑے گا، اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور پھر اس نے ہٹا کے دیکھ لیا. وہ چاہتا تھا کہ اس کو قتل کروا دے، لیکن اللہ نے دل میں محبت ڈال دی کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، چلیں قتل نہیں کرتے ہیں. گھر والی نے کہہ دیا. کیوں یہ ذہن میں بات آئی؟ کہ اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائے اور نبوت اور رسالت سے نوازے. جو چیز اللہ دینا چاہتا ہے بڑے سے بڑا فرعون بھی روک سکتا نہیں، روک سکتا. پرورش بھی اس کے گھر میں، اس بچے کی والدہ کا وظیفہ بھی خود دے رہا، اور وہی پھر آ گیا. یہ غرق ہو رہے ہیں، فرعون غرق ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت کنارے پہ کھڑے ہیں اور منظر دیکھ رہے ہیں کہ دشمن آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. آیا سکون کے نہیں؟ دشمن آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہو، یہی بیان کرنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے. تم دیکھ رہے تھے، ورنہ تم دیکھتے نہ دیکھتے کیا فرق پڑتا ہے، غرق ہونے والا تو ہو گیا. بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے تمہیں دکھایا، دشمن کو غرق ہوتے ہوئے دکھایا، جس نے فساد بپا کیا ہوا تھا. میں عرض کروں کہ ہماری سوسائٹی کی جو کیفیت ہے عموماً وہ یہی ہے. چاہے یوسف سے آ رہی ہے دم بدم صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں بھائی بہت. برادران یوسف جو اس بات پر متفق ہو گئے، کسی نے کہا قتل کر دو، کچھ نرم دل تھے، انہوں نے کہا نہیں راستے سے ہٹا دو، کنویں میں پھینک دیتے ہیں تو تمہارا کام ہو جائے گا، تمہیں تو کام سے غرض ہے نا. لیکن وہ منظر بھی آیا، جس کو اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. ایک وقت آیا کہ کہتے ہیں کہ ہم پر صدقہ کیجئے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو فاقوں کا سامنا ہے، تصدق علینا، ہم پر صدقہ کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ خیرات کرنے والوں کو اللہ بڑی جزا دیتا ہے. جسے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس کے آگے سوالی بنے ہوئے ہیں. اللہ جس کو جو عزت دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، یہ طے شدہ بات ہے. اور یہ حسد والی جو بیماری ہے کفار و مشرکین میں تھی. حسد من عند انفسہم یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں پر اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے.
اللہ نے دیا یہ حسد کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے 2 دفعہ آپ کے سامنے یہ اشارہ کیا ہے کہ حاسد اصل میں اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں۔ مطلب یہ کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مکے یا طائف کا کوئی چودھری نبی ہوتا، رب کی نبوت اور رسالت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں۔ بھئی رب نبی بناتا نا جس کو چاہے، ان کی روزی روٹی تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کی ہے۔ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی وہ ہوتا، نبی فلاں ہوتا، ان کی جو اپنی تک معیشت ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، وہ تو ہم نے تقسیم کی ہے۔ اور جب نبوت اور رسالت کی تقسیم کی باری آئے گی، اللہ ان سے پوچھ کے کریں گے کہ کس کو نبی بناؤں اور کس کو نہ بناؤں۔ یہ کیسی بات کرتے ہیں یہ؟ تو اللہ کی تقسیم، معیشت، کس کے پاس کتنا رزق ہے، کتنی دولت ہے، کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، مسلمانوں تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو کسی کو ملنے والی نعمت پر حسد کرنے کا معنی اللہ پر اعتراض، میں اس سے بہتر ہوں، اس کے آگے میں کیوں جھکوں؟ یہ تو شیطانی سوچ ہے نا کہ وہ حسد کرنے لگا کہ میں بہتر ہوں، جھکوں اس کے آگے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ حسد ابلیس کر رہا ہے کہ یہ عزت اس کو نہیں، میں حقدار تھا اس عزت کا، لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ ساری خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے۔ مزید قدرتوں کا بیان بھی ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ تو تقسیم اللہ کی، تو اعتراض تو اللہ پر ہو گیا نا۔ اعتراض ابلیس کا تھا کہ میں بہتر ہوں، اس کے آگے آدم کے آگے کیوں جھکوں؟ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا یہ ابلیس کا کام ہے، کفار و مشرکین کا کام ہے، یہود و نصارہ کا کام ہے، اور یہ ساری باتیں قرآن میں درج ہیں۔ میں تو خلاصہ ذکر کر رہا ہوں، اشارات بھی میں نے کر دیے۔ اور پھر جو اذکار ہیں اس میں یہ بات بھی ہے، اللہ جس کو آپ عطا فرمائیں اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ جس سے آپ روک لیں اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ جو عزت اللہ مجھے دینا چاہتا ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اگر کوئی روک نہیں سکتا تو مجھے مثال دے رہا ہوں، مجھے ملنے والی عزت پر حسد کرنے کا مطلب، جو رزق اللہ نے آپ کی اور آپ کی اولاد کی قسمت میں کر رکھا ہے، جب اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے جو اللہ عطا فرما رہا ہے، تو حسد کس بات پر؟ اعتراض تو اللہ پہ ہو گیا نا۔ حاسد تقدیر کا بھی منکر ہے اور اللہ کی ذات پر بھی معترض ہوتا ہے۔ اس لیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں حاسد سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم تھا، اور اس میں تفصیل بھی ہے۔ نبی علیہ السلام بہت سی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب آخری 2 صورتیں نازل ہو گئیں تو پھر ان کو زیادہ پڑھا کرتے تھے نبی علیہ السلام۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ان کو بار بار پڑھا کرتے تھے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس میں وہ بیان بھی موجود ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آیت پڑھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ ایک بات یہ بھی کہ اگر مجھے کسی سے حسد ہو تو میں کیا کروں؟ اہم سوال ہے۔ آپ یہ سب سے پہلے کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے،
میں اللہ پہ اعتراض کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ اس کے لیے برکت کی دعا کریں جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں حسد آتا ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازے، علاج ہوگا۔ اور جس سے آپ کو ڈر ہے کہ یہ حسد کرتا ہے مجھ سے، اس کو ڈیو رسپیکٹ دیں، اس کا احترام کریں جو شریعت کے اندر موجود ہے، اسے بتائیں کہ یہ تو آپ کا بھائی ہے، یہ عہدہ آپ کا ہی ہے، یہ آپ کا ہی سب کچھ ہے، آپ کی دعاؤں سے ملا ہے۔ اسے احساس ہوگا کہ مجھے تو بڑا احترام دے رہی ہے، دل سے محبت کرنے والا ہے، وہ تصور نکلے گا۔ پھر وہ اصول بھی کہ ان کی طرف دیکھو جو آپ سے نیچے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھو جو آپ سے اوپر ہیں، وہ چیزیں آہستہ آہستہ نکل جائیں گے۔ پھر عادی بنائیں، مشق کریں، بار بار اللہ کے نعمتوں کو بار بار یاد کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی کے خلاف حسد پیدا ہوتا ہے وہ نکلے گا، اللہ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کی طرف دھیان دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، حسد نکلتا جائے گا۔ اور کوئی اگر حسد کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ کی پناہ میں دیں اپنے آپ کو، حاسد کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار نہ کریں، اس کے سامنے نمائش نہ کریں۔ اور اکثر و بیشتر حاسد کی جو نظر لگتی ہے وہ اس وجہ سے لگتی ہے کہ آپ لمحے بعد اپنا سٹیٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے آپ کو، آپ کا دفتر ہے، یہ عہدہ ملا، یہ عزت، یہ فلاں، سارا کچھ حاسد سے برداشت نہیں ہوتا، نظر لگ جاتی ہے۔ اور جبریل آتے تھے، نبی علیہ السلام کو دم کرتے تھے، اور اس میں حسد کے شر سے پناہ مانگنے کا دم بھی ہے۔ بسم اللہ ارقیق، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد، ہر چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آپ کو دیتا ہوں، حسد کرنے والے کے شر سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، بسم اللہ ارقیک۔ صحیح بخاری مسلم میں یہ دم کرتے تھے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو۔ ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے، نبی پاک کو دم کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جبریل مجھے یہ دم کرتے ہیں، شریعت بن گئی نا۔ تو کیا ہمیں نہیں دم کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، تاکہ حاسدین کی نظر نہ لگے؟ حسد کرنے والے کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ قرآن میں ہے، اے نبی فرمائیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی ٹینشن نہیں مل سکتی، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آنی تھی، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کورونا وائرس کا اگر کوئی شخص شکار ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش آنی تھی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور آج کل تو کچھ لوگ مذاق میں کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو زیادہ ڈرتے ہیں ان پر زیادہ حملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو امیون پار ہے، امیونٹی کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ڈرے ڈرے رہیں گے تو وہ اندر جو مضبوطی ہے اندر کی وہ کم ہو جائے گی، حملہ زیادہ ہو جائے گا۔ اندر سے مضبوط رہیں گے، اٹیک کم ہوگا، اس لیے کہ امیون سسٹم آپ کا مضبوط رہے گا۔ اور کب رہے گا کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہماری مقدر میں کر رکھی ہے۔ تو پھر ڈرنا، گھبرانا، اس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں کون ہوتا ہے؟ پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ جادوگر کا وار چل سکتا ہے، نہ حاسد کی نظر لگ سکتی ہے۔ اور قرآن نے تو صاف کہا ہے، مومنو جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے یہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور جب تمہیں تکلیف آتی ہے یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں، تدبیریں، منصوبے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سورۃ آل عمران، جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اللہ اس کا محاصرہ کرنے والا ہے، محیط ہے، بما یعملون محیط۔ تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کی طرف ریفر کر دیں۔ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے کہ اپنی نعمتوں کا حاسدوں کے سامنے اظہار نہ کریں۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اپنے خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ آپ کے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ اور چلی کہ نہیں چلی؟
یہ جو اچھا خواب ہے جس کی تعبیر بہت عمدہ ہے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، یعنی جو حسد کر سکتے ہوں ان کے سامنے اس نعمت کا اور اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ آپ کے لیے چال چلیں گے، یہ تو قرآن میں ہے نا جی، قرآن کی فکر اور سوچ ہے۔ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جیلس کرنے کے لیے، یا اس طرح کے کام جو لوگ کرتے ہیں، خود اس کا پھر شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا نقصان انہیں ہو جاتا ہے نظر لگنے کی شکل میں۔ تو خیر علاج یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی طرف دھیان دیں، اللہ کے شکر گزار ہوں، اللہ پر پختہ ایمان، تقدیر پر پختہ یقین، اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان طرف دھیان، اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھیں، جن کے پاس آپ سے کم نعمتیں ہیں ان کی طرف دیکھیں، تو علاج ہو جائے گا ساری بیماریوں کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور پھر عرض کر دوں کہ حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے اور آپ کو وہ ناپسند ہے، تو یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔